نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، آمین انشاءاللہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 کو دیکھیں گے۔ کل ہم نے جانا کہ یا معہون جو دلوں کے اندھے ہیں ان کے بارے میں۔ آج دیکھیں یہاں پہ تجارت کا ذکر ہو رہا ہے، بزنس، جہاں پہ سن کر ہی ہمارا دماغ بڑا اچھے طریقے سے کھل جاتا ہے کہ وہ کیا بزنس کیا جا رہا ہے، کیا کام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی فرمائے، ہدایت نصیب عطا فرمائے سب سے پہلے، اور عمل کی توفیق اس سے بھی پہلے نصیب عطا فرمائے، آمین۔ تھوڑا سا پہلے لفظی معنی سمجھتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا، وہ لوگ جنہوں نے نشترا خریدی، وہ دلالت گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے۔ دیکھیں معنی سے ہی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا آپ کر رہے ہو، دنیا میں آ کے کیا کر رہے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے۔ فما، تو پس نہ ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، تو نہ رابحت، کوئی ان کو ربح، کوئی ان کو نفع مند، تجارتہم، ان کو کوئی تجارتہم، ان کو کوئی تجارت ان کی نفع مند ثابت ہی نہیں ہوئی۔ وما، اور نہ، کانو، وہ تھے بھی نہیں، محتدین، ہدایت پانے والوں میں سے۔ اتنی میں ہمیشہ کہتی ہوں قرآن پاک کی آیت آپ صرف ترجمہ ہی پڑھ لینا تو سب سب بات سمجھ آتی۔ تفسیر تو ہوتا ہے کہ چلے اس کو مزید کھول کے بیان کیا جائے کہ کس حوالے سے ہے، کس وقت پر نازل ہوئی، کن قوم کے لیے نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی کب اور کس طریقے سے، کس لوگوں کی منافقت والے رویوں کے بنا کے اوپر، یا ان کے جو پروپیگنڈاز چلتے تھے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو وہی فرماتے تھے۔ تو یہ ان مقام کے اوپر بتانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے تفسیر کے اندر۔ اب یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم سمود کے بارے میں بیسیکلی یہ اشارتاً کہا جاتا ہے کہ قوم سمود کے بارے میں اس کے اندر وضاحت تھی کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر کبھی بھی یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ جب وہ حضرت یعقوب لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اتنی گندی تھی کہ تمام برائیاں ان میں موجود تھیں۔ یہ جو آج کل لڑکا لڑکی کی شادی اور یہ اور وہ، یہاں پہ تو پھر چلے جو شادی کا نام ایک لیبل دے رہے ہیں، ان میں زنا عام تھا، بیسیکلی زنا عام تھا، رواج تھا، اور بس اس طرح کی ساری چیزیں جو تھی نا، وہ گندی شراب نوشی، کوئی کہتے کمی نہیں تھی۔ حالانکہ ان کو ہدایت دی گئی۔ کیسے ہدایت دی گئی؟ پیغمبر بھیجے گئی۔ بھئی مذاق کام نہیں ہے کسی قوم کی طرف پیغمبر کو بھیجنا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کی حتیٰ کہ ان کی زوجہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہترین سب کچھ جانتا ہے، لیکن تفاسیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیوی تک نے بھی یہی عمل کیا، مطلب کہ وہ ان کا ساتھ نہیں دیا، ہدایت نہیں حاصل کی۔ وہ تو پوری دنیا کو ہدایت دیتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن وہ نہیں کرتے تھے، وہ ان میں یہ چیزیں بہت عام تھی۔ تو یہاں پہ جو معنی جو چل رہے ہیں ہم اس کے بارے میں چلتے ہیں۔ اولئک الذین، ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، نشترا، جنہوں نے خریدی، شرا، انہوں نے خرید لیا، کس کو؟ الضلالۃ، انہوں نے ضلالت خرید لی، گمراہی خرید لی، بالہدا، کس کے؟ ہدایت کے بدلے۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی بات، اس کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ یہ کیسی تجارت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے بیسیکلی؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی ایک تجارت ہے نا، کہ آپ دنیا میں نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، کہ ہمیں اس تجارت کے بدلے ہمیں کچھ اچھا رزلٹ ملے گا۔
دیکھیں نا، سنیار ہے یا کوئی فروٹ والا ہے یا کوئی سبزی والا ہے یا کوئی ڈائمنڈ والا ہے، سب اپنے 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 لیول پہ چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹی تجارتیں کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اب اس تجارت کے بدلے انسان کسی کو مطلب کہ ہیرے جواہرات ہوں اور اس کے بدلے وہ 100 روپیہ خرید لے اور 100 روپیہ کہے کہ مجھے ان ہیرے جواہرات تم لے لو، مجھے 100 روپیہ دے دو، تو وہ اس کی تجارت کس قدر کمزور نہ ہوئی۔ دیکھیں اس نے کیا خریدا، اتنے قیمتی ہیرے جواہرات، دنیا کے حالات سے کہہ رہی بات کر رہی، اتنے قیمتی ہیرے جواہرات اس نے بیچے اور بیچ کر اس نے کاغذ کے ٹکڑوں کے لال پیلے نیلے 150 کے اس نے نوٹ لے لیے۔ آپ کیا کہیں گے یہ کتنا بیوقوف ہے؟ یہاں پہ یہ جو مثال دی گئی ہوئی ہے یہ بالکل وہی مثال ہے جو میں نے سادہ عام سے فہم طریقے سے بتایا۔ یعنی منافق جو ہیں وہ گمراہی کی طرف اتنی رغبت کی طرف مائل ہو چکے تھے، اپنی گمراہیوں کی طرف، جو منافق تھے، جیسے میں نے بتایا کہ جیسے کوئی خریدار اپنا سامان جو تجارت کے لیے رکھتا ہے تو اپنی وہ زندگی کے بدلے جو تجارت کر رہا ہے، وہ جو اپنا ٹائم ہر چیز مال لگا رہا ہے، اس کے بدلے وہ کیا خرید رہا ہے؟ گمراہی، نقصان، اچھی چیز تو وہ خرید ہی نہیں رہا۔ تو اپنی رغبت کی وجہ سے اپنا قیمتی سامان وہ ضائع کر دیتا ہے۔ اپنا قیمتی سامان کیا ہوتا ہے انسان کے پاس؟ اس کی ذات، اس کی زندگی، اس کی سانسیں، اس کا وقت، جو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہدایت کی بجائے گمراہی کے اندر بدل دیا۔ تو سامان جو تجارت کا یہاں پہ جو تشبیہ دی جا رہی ہے، ہدایت کو خیر کی انتہا سے اس نے کیا کیا؟ بد خیر میں بدل دیا۔ اس نے اپنا جو سامان تھا تجارت کا، اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ منافقوں نے ہدایت یعنی علم نافع یا علامہ انی اسالک کا علم نافع ورزقا طیبہ وعملا متقبلا، یہ دعا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، ویسے بھی اب کے صبح شام کے اذکار میں اس کو شامل کریں۔ یعنی منافقوں نے ہدایت، نفع مند علم اور صالحہ قسم کی جو اعمال تھے اس کے بدلے بے رغبتی کی وجہ سے گمراہی کی طرف وہ راغب ہو گئے اور کیا کیا؟ گمراہی ہی خرید ڈالی۔ یہ کتنی بری تجارت ہے، کتنا برا سامان انہوں نے خریدا، وہ بھی دنیا سے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی مثال دی ہے کہ دنیا میں جو شخص 1,000 روپے کے بدلے میں 100 روپے لیتا ہے تو آپ اس کو یہی کہیں گے نا اس نے کتنا بڑا نقصان کیا، یہ تو خسارے میں ہے۔ اس شخص کا خسارہ جو ہیرے جواہرات کو دے کر 1 روپیہ حاصل کر لے یا اس سے چلے 100 روپے حاصل کر لے، تو اس شخص کا خسارہ کتنا بڑا ہوگا۔ اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اتنا اعلیٰ مقاصد کو چھوڑ کر گھٹیا کاموں کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی تجارت نے اسے کوئی نفع ہی نہیں دیا۔ وہ سب سے بڑا سب سے زیادہ حقیر ہے دنیا میں، فقیر ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الزمر میں آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کہہ دو یقیناً نقصان اٹھانے والا ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن، دیکھیں اللہ اکبر کیا لفظ یوز ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے قیامت کے دن اپنے گھر کو، اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا۔ سن لو یہی کھلا نقصان ہے۔ یہ آیت نمبر جو ہے نا 15 سورۃ زمر کے، میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ بیسیکلی سورۃ منافقون جو ہے آیت نمبر 3 کے اندر قوم سمود کی جو ہدایت ہے اس کے بدلے جو انہوں نے گناہوں کی تجارت کر لی، اس کے بارے میں یہ آیت مزید وہاں پہ آپ کے کھل کے سمجھ آئے گی۔ منافق جنت یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون اور خوشیوں کے بدلے عارضی سی زندگی، عارضی سی خوشیاں خریدنے میں کوششیں کرتے جاتے رہتے ہیں۔ مستقبل میں انسان کے ساتھ حالانکہ دیکھیں ان کے اندر مستقل مزاجی نہیں رہتی، مستقبل انسان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس تبادلے کو، اس تجارت کو نفع مند قرار نہیں دیا۔ اور آگے سے دیکھیں
اور بھی تکلیف دہ الفاظ، وما کانو محتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں، مطلب وہ ہیں ہی نہیں ہدایت پانے والے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کو کیسے نہیں ہدایت ملے گی؟ انہوں نے ہدایت مانگی نہیں، پہلی بات انہوں نے مانگی نہیں۔ دو تین باتوں پہ غور کرتے ہیں نا، کہ سب سے پہلی بات ہے کہ انہوں نے یہ نفاق کا سلسلہ جو خسارے والا ہے اس کو ہدایت میں اس کو خرید لیا۔ وہ کیسے؟ منافق ہدایت والے کیوں نہیں ہیں یا کیوں نہیں پا سکتے؟ جیسے اللہ تعالیٰ دیکھیں، جو اللہ کہتے ہیں اس پہ تو کوئی شک ہے ہی نہیں ہے نا، نو ڈاؤٹ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَانُ مُهْتَدِينَ، منافق ہدایت ہے ہی نہیں پانے والے۔ دو تین باتوں کو میں نے کہا سمجھتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ ہدایت کو بیسیکلی وہ لوگ بے وقوفی سمجھتے ہیں جو اس طرح کا دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو جو کر رہے ہیں بہترین کر رہے ہیں، ہم تو جو عمل کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، بینکوں میں پیسہ رکھ کے ہم اس کے اوپر سود کھا رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے، خالی انہی کو لگتا ہے نا یہ ٹھیک ہے، اسلام میں تو یہ جائز نہیں ہے، پہلے اپنے دین کے دائرے سے نکل جائیں گے۔ وہ ہدایت کو بیوقوفی سمجھتے ہیں نا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ تو حاصل کر لے گا، وہ تو طلب کرے گا، تو جو حاصل ہی نہیں رہ کرتا وہ تو خسارے میں ہو گیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، وہ ہدایت ہی نہیں پانے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ منافق کو سب سے جو بری بات ہے وہ یہ ہے، اور سب سے تکلیف ہے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہ حاصل کرنے والے کو، یعنی منافق کو ہدایت دیتے ہی نہیں۔ جب یہ بات سوچی جائے نا ایک لمحے کے لیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو طلب نہیں کرتا اس کو نہیں دیتے، جو کوشش نہیں کرتا اس کو نہیں عطا کرتے، جو تگ و دو نہیں کرتا وہ کیا کرے؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، وہ تو بیکار اس کی زندگی ہے۔ اس کو لگتا ہے میں صبح اٹھتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، مجھے رزق مل رہا ہے، اٹس اوکے، بس میرا کھانا پینا تو چل رہا ہے۔ کب تک؟ کتنی سانسوں تک؟ آپ یہ بتائیں، یہ فقیروں والی زندگی جو سڑک پر گزاری جاتی ہے، جو فقیر یہ سمجھتے ہیں ہم نے مانگ کے دن گزارا اور ہم سب سے زیادہ کامیاب ہو گئے۔ یہ جو بیگرز ہیں جو سڑکوں پہ آپ کو عام نظر آتے ہیں، ہم بھی ان کو فقیر سمجھ کے کہ واقعی ایسا ہوگا، لیکن جنہوں نے یہ اس چیز کو ایز اے بزنس بنا لیا ہے، مثال دنیا کی دینی پڑتی ہے کیونکہ ہم چھوٹی مثالوں سے جلدی سمجھتے ہیں بجائے اس کے کہ بڑی مثالیں آپ کو تب سمجھ آتی ہیں جب آپ کا ذہن اتنا بڑے لیول کا ہو، اتنا واسٹ ایریا ہو اس کے اندر کہ اللہ کے جس کو کہتے ہیں حکمتوں کو ذرا سے ایک دو لفظ کے ساتھ، لفظی ترجمے کے ساتھ ہی سمجھ لی جائے۔ اسی لیے دنیاوی مثال دی جاتی ہے تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے۔ تو لہٰذا فما رابحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور ان کی وہ جو تجارت ہے نا، سو نافع نہ ہوئی ان کے لیے، ان کی تجارت ان کے حق میں، اور نہ ہی وہ راہ پانے والے تھے، وہ فلاح پانے والے ہی نہیں تھے، ہدایت پانے والے ہی نہیں تھے۔ دیکھیں، ربیحہ یربحو کے معنی تجارت میں ہے نفع اٹھانا، ٹھیک ہے، عربی میں، اور ایک صحیح اور جائز نفع ہے، جبکہ را با واو کا مادہ ربا یربو کے معنی میں مال میں اضافہ، بڑھوتی کے ہے، لیکن وہ حرام ہے۔ تجارت کے اندر جو نفع ہوتا ہے وہ ربی ہوتا ہے، جو آپ کو بزنس آپ کرتے ہیں، آپ کو جو نفع ہوتا ہے وہ ربی ہے، را زیر با ہا باریک والی ربیح، ٹھیک۔ جو جائز ہے کہ آپ نے بزنس کیا، آپ کو لاس ہوا، آپ نے لاس کو ایکسیپٹ کیا، آپ نے بزنس کیا، آپ کو پروفٹ ہوا، دین اوکے، یہ آپ کا پروفٹ ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اپنا مال کسی کو قرض دے کر اس کو پھر وصول کرنا کیسے؟ سود کے ساتھ، میں تمہیں اتنا پیسہ دیا، اب تم مجھے اس کے بدلے اتنا ریٹرن دو، اصل تو دو گے لیکن تم نے مجھے اتنا فکس کر دینا، مجھے اتنے اتنے پیسے اس کے اوپر تم نے لازماً دینا ہے، میں نے تمہیں 1,00,000 روپے دیا، مجھے 25,000 تم نے دینا ہے اس کو، مطلب وہ تمہیں لازمی اس کے اوپر دینا ہے۔ کیسے؟ ہر ماہ مجھے 10-10 20-20 ہزار روپے کر کے دیتے جاؤ، تمہارے پیسے پورے اور تم مجھے اصل بھی دو گے۔
سود کی بہرحال کافی زیادہ نسلیں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سود بیسیکلی حرام ہے، یہ میں سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ یہاں جو دو بڑی آگے سے مثالیں آ رہی ہیں نا، اگلی دو آیات میں، آیت نمبر 17 اور 18 میں، بہترین طریقے سے انسان کی، جس کو کہتے ہیں نا پورے انسان کی وہ مثال، ایگزامپل پرفیکٹ بیٹھتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کو آیت نمبر 17 اور 18 کو بھی کریں گے بشرط زندگی۔ اس کی مثالیں آپ کو مزید وضاحت ہو جائیں گی کہ انسان جو دنیا میں تجارت کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا وہ چلتا ہے پھر رک جاتا ہے، پھر نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی چلی جاتی ہیں۔ وہ تو کافروں کو بھی مل رہی ہیں، وہ جو منافقین ہیں ان کو بھی ملتی تھیں، ملتی ہیں، ملتی رہیں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، رزق اللہ کا وعدہ ہے، دھوپ، سورج، پانی، ہوا، یہ رحمان کی صفت ہے۔ رحمان ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں، سب کے لیے۔ رحمان اللہ ہے سب کے لیے، چاہے وہ جن ہو، چاہے انسان ہو، چاہے چرند پرند ہو، لوگ ہوں، کافر ہوں، منافق ہوں، مشرک ہوں، حتیٰ کہ استغفر اللہ لان تان کرنے والے ہوں، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ وہ عالموں کا عالم ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے، روکتا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اہدینا الصراط المستقیم، سیدھے راستہ دکھا ہم سب کو، اس پر چلا، یہ طلب جو کرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ لیکن جنہوں نے وہ دلالتا، گمراہی خرید لی، اللہ کو مانا لیکن کہہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، اللہ کو مانا کہا فرشتے ان کی بیٹیاں ہیں، اللہ کو مانا نبیوں کا قتل کر دیا، اللہ کو مانا پیغمبروں کو قتل کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ گمراہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ آپ کو ہدایت کا پیغام دے رہے تھے۔ آج بھی معاشرے میں یقین کریں جو سچ پر ہوتا ہے اس کو قتل عام کر دیا جاتا ہے بے دریغی کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مارا وہ جاتا ہے جس کو سبق یاد ہوتا ہے، جو جس کو سبق نہیں یاد ہوتا وہ کبھی بھوک افلاس سے نہیں مرتا۔ ایمان والوں کے امتحان ہوتے ہیں، اور وہ امتحان دنیا میں تو ختم ہو نہ ہو، آخرت میں اس کا رزلٹ کیا ہے؟ جنت۔ جنت کے وہ مقام، وہ اعلیٰ درجات جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسا ایسا اللہ تعالیٰ تحفہ دیں گے اس وقت کہ ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں خاموشی اور صبر اختیار کیا، ہدایت کے اوپر قائم رہے۔ دنیا کے اندر ان کی ہڈیوں کو جلا بھون دیا گیا، آئل میں ڈال دیا گیا، آگ میں جھونک دیا گیا، لیکن وہ ہدایت پہ رہے۔ وہی ہیں بہترین لوگ، یہی ہیں ہدایت والے۔ تو لہٰذا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے عوض گمراہی خرید لی۔ یہ جو بڑا پیارا انداز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا، کہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ دونوں آپشنس رکھا ہے۔ ایک شخص جس نے گمراہی کو چھوڑا اور ہدایت لے لی، اور اس کے بھاری قیمت دینا پڑی، یعنی اسے تکلیفیں اٹھانی پڑیں، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، قربانیاں ادا کرنی پڑیں، یہ سب کچھ اس نے منظور کیا، اور کیا کیا؟ ہدایت حاصل کر لی۔ جبکہ ایک دوسرا شخص ہے جس نے ہدایت دے کے گمراہی حاصل کر لی۔ آسانی تو ہو گئی، دنیا میں مکان بھر گئے، گھر بھر گئے، بچوں کی شادیاں، بہترین اعلیٰ ڈائمنڈ گاڑیاں، نوکر چاکر، پروٹوکول، آپ دنیا پوری گھوم گھوم کر آ رہے ہیں، جہاز پہ جہاز، عمرے پہ عمرے، حج پہ حج ہو رہے ہیں۔ اتنا اللہ نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے دنیا میں، لیکن اگر آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے تو آپ نے ان سب کے بدلے گمراہی خرید لی۔ کیسے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے، کیسے تھے صحابہ اکرام کے طریقے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہدایت کا پیکر تھے، جو ہدایت کا پیغمبر تھے، جو ہدایت دانستہ بخود ذات ان کی ہدایت کا سرچشمہ تھی۔ خود سوچیں کیسی ان کی زندگیاں تھیں، اتنی عاجز، اتنی عاجز، اللہ اکبر کبیرہ۔
جو اپنے لیے ایک نوالا نہیں رکھتے تھے، دو دو پیڑ پہ پتھر باندھ لیتے تھے۔ ایسے ہدایتیں ہیں ہمارے اندر، ہے اس طرح کی رغبت؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کم بیشیوں کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب عطا فرمائے اور علم نافع۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین ثم آمین۔ کیونکہ دنیا دھوکہ ہے، وقتی طور پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، دنیا و آخرت میں ہمیں ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ خاتمہ بالخیر ہو، آمین ثم آمین۔ لہٰذا آگے سے ہم اس کی آیت نمبر 17 اور 18 کو دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ ہدایت کے ساتھ ہوتا کیا ہے، انسان چلتا کیسے ہے اور کس طرح اس سے بچتا ہے برائیوں سے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔